السلام علیکم ایوری ون. آج تھوڑا سا نان ٹریڈیشنل کیٹلسٹ کا ایک ایپیسوڈ ہے. اٹس بیسکلی اے ٹریبیوٹ ٹو حسینہ معین. اور ہمارے پاس فائزہ ہیں جنہوں نے حسینہ معین کے بارے میں ٹریبیون میں لکھا ہے, اور آج ہم ان سے تھوڑی سی باتیں کریں گے حسینہ معین کے بارے میں. آپ نے مجھے اتنا پی ٹی وی کے زمانے کے حساب سے ایک انٹرو دیا. ہم نے کہا کہ آج ہم پھر اسی طریقے سے باتیں کرتے ہیں جیسے ہونی چاہیے, کیونکہ جس ایرا کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ہمیں اسی ٹون میں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل, ایبسلیوٹلی. تو کون تھی حسینہ معین؟ حسینہ معین واز اے ٹیریفک رائٹر اینڈ آئیکن, جنہوں نے 80s میں ہمیں ایسے ایسے شاہکار ڈرامے دیے ہیں جو کہ ہیو بیکم اے پارٹ آف آر being literally, you know, we've grown on watching تنہائیاں, دھوپ کنارے, you know, پرچھائیاں, پڑوسی. there are so many of them, such classics. اور حسینہ معین کے بارے میں جب ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ایک ایسی اسٹوری ٹیلنگ جس میں جو کیریکٹرز بنائے گئے اور جس طرح سے ان کو نیریٹیو میں بنا گیا وہ اتنے ریئل ہیں, اتنے ریلیٹیبل ہیں اور اتنے انسپائرنگ بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. سو آپ یعنی کہ جہاں پہ ایسے کیریکٹرز بناتے ہیں جو کہ جن میں شارٹ کمنگس ہیں, شائے ہے, جس طرح زارا فار انسٹنس ان تنہائیاں, شی واز اے شائے kind of a girl and losing her parents, going bankrupt, but yet strong enough to rise to the occasion and going for your goals, you know, and having that determination. It comes تو وہ بہت ایک بڑی خوبصورت اسٹوری ٹیلنگ ہے جہاں پہ آپ کو ویمن امپاورمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. آپ کے حالات آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں ورسز آج ہم دیکھتے ہیں. آج ہم کیا دیکھتے ہیں, جب تک جتنے چھتر نہ پڑیں کسی عورت کو, یو نو, وہ اتنا سکسیزفل نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ یقین کریں کہ حسینہ معین کے کسی بھی ڈرامے میں آپ کو کبھی کسی لڑکی کو کبھی چپیڑ نہیں پڑی, کبھی کسی قسم کا کوئی وائلنس نہیں دکھایا گیا, نیور. حالانکہ پرابلمس دکھائی گئی ہیں لیکن ایسا نہیں دکھایا گیا کہ بھائی آپ مار سکتے ہیں کسی بھی لڑکی. تو اور کون کون سے پروجیکٹس تھے حسینہ معین کے؟ حسینہ معین ٹچڈ اپون ویریس ٹاپکس, یو نو, لائک فار انسٹنس برتھ کنٹرول پہ انہوں نے آہٹ بنایا, which was phenomenal in those times. کون تھا اس میں کاسٹ؟ اس میں ثانیہ سعید and سلمان فرام جنون, and اتنا, اور سائرہ کاظمی ڈائریکٹڈ اٹ, and what a brilliant piece of art. کیونکہ اس میں دکھایا گیا تھا کہ جو خاندان بیٹے کے چاہ میں بچے پیدا کرتے جاتے ہیں ان کا پھر کیا حال ہوتا ہے, یو نو, لائک. اور پھر آپ اگین اف آئی کم بیک ٹو سو فیملی پلاننگ کی طرف اس میں, ہاں جی بالکل, اس میں بات کی گئی تھی. جی جی. تو ہمارے مولویوں نے بیان نہیں کروایا وہ سرپرائزنگلی نہیں ہوا, لیکن ان کی مجھے ایک بات جو بہت پسند تھی, اس زمانے میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ دیکھیں میں کبھی بھی نا کانٹینٹ پہ کمپرومائز نہیں کروں گی. تو انہوں نے جس طرح آج کل کے زمانے میں رائٹرس کمپرومائز کر جاتے ہیں جب ان کو چینلس کی طرف سے پریشر آتا ہے, شی نیور کمپرومائزڈ آن دا کوالٹی آف ہر کانٹینٹ. تو اور پھر ساتھ میں ایسے کیریکٹرز دکھانا جو کہ انٹیگریٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں. حسینہ معین has shown, you know, intimacy between an aging couple. How beautiful is that? So beautiful, سملا. کیونکہ وہ دکھا رہے ہیں, وہ یہ نہیں دکھا رہے جیسا آج کل کے ڈراموں میں جی آپ پتی پرمیشور ہیں اور آپ سبسروینٹ نوکر بن کے زندگی گزاریں, ایسا نہیں ہے. There are traditional women, they love their husbands, they've shown intimacy, yet they are not subservient. Yeah. So beautiful. And that's like بہت سی چیزیں کہیں نہ کہیں میں وہ جو ایک پورا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا, وہ بھی ایک آرٹ ہے. وہ بھی ایک آرٹ ہے کہ آپ چند لفظوں میں ایک بہت بڑی بات کہہ جائیں, بہت بڑی بات کہہ جائیں. وہ انہوں نے دکھایا, پلس یہ دکھانا کہ جی a girl of today has a choice to marry whoever she wants to. اس کو آنر کے نام پہ چپیڑے نہیں ماری جا رہی. Not a girl of today anymore, ہے نہیں. It's not happening in 2021. Surprisingly 1984 میں جب تنہائیاں آیا تھا, it brought so many important topics. Women empowerment, financial independence, choice of marriage. They showed a middle-aged woman living independently on her own, and she's not buying time to get married. ان کی جو خالہ کا کیریکٹر تھا, تو ایسا کیریکٹر بنانا کہ بھئی جو کہ ابھی شادی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی شادی کرنا ابھی. And then showing another girl who is again very career driven or financially independent, yet she chooses to leave the man she loves because he's in love with somebody else. ایک بڑی لڑکیوں میں بہت انٹیگریٹی دکھائی ہے. آج کل کے ڈراموں میں بہن کے بوائے فرینڈ کو پکڑ رہی ہے, ایسا کہاں ہوتا ہے یار, ایسے کہاں ہوتا ہے. اور جبکہ جب لڑکا آپ کو چھوڑ کر آ رہا ہے, inducing it into the society. I don't know where this madness is coming from. And not only that, یعنی کہ لڑکی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. آپ یعنی کہ اپنے آپ کو تھرو کر رہے ہیں, اگلا بندہ آپ کو کہہ رہا ہے میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, پھر بھی آپ اپنے آپ کو گرائے جا رہے ہیں.
बार बार रिपीटेडली दिखा रहे हैं ड्रामों में. Not just that, आप ये जो आर्टिफिशियल कंपटीशन भी दिखा रहे हैं, एक आदमी है उसके पीछे एक घर में औरत पागल हुई है, एक बाहर वाली है, और एक वो खुद किसके पीछे पागल है उनका, मतलब लाइक what are you saying here? Exactly, it's very trashy stuff. Yeah. You know, और and औरतों की राइवलरी आप उसको इतना ज़्यादा क्या कहते हैं ना, खुद ही से उसके अंदर आप फ्यूल करी जा रहे हैं, which is not good. exactly. और एक और बात, what Hasina Moin did for the men in her storytelling. You know, ऐसे आदमी बनाए, ऐसे फादर फिगर्स, ऐसे भाई, ऐसे हस्बैंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जो कि अपनी ज़िंदगियों में मौजूद ख़वातीन को एम्पावर करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं. और ट्रूली हमारे आदमी ऐसे ही हैं, ऐसे ही होते हमारे हैं. बाप, हमारे भाई, हमारे हस्बैंड्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो हमारे हमारे Support करते हैं. सपोर्ट करते हैं, हमारी फाउंडेशंस हैं. हाँ, तो Yeah. उन्होंने ये भी दिखाया कि हर बंदा आपको सपोर्ट भी आदमी आपको सपोर्ट कर रहा है. तो ये कुछ ऐसे लाइफ लॉन्ग लेसन्स हैं, और मैं एज एन ऑडियंस आई फील इंडेटेड टू हसीना मोइन फॉर गिविंग अस दोज रोल मॉडल्स, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकें. या शी डेफिनेटली इज़ अ ग्रेट लॉस, लेकिन वो हमेशा हमें ज़िंदा रहेंगी अपने ड्रामों से, अपने प्रोजेक्ट से. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.